السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال جواب کا سیشن ہے، کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کر لیں۔ میں MBBS کر رہا ہوں، ہمارے کیمپس میں لڑکے لڑکیاں بہت غلط ریلیشن میں ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، کچھ دین کے حوالے سے بتائیے تاکہ ماحول ٹھیک ہو، صحتیں ٹھیک رہیں۔ بہت اچھا سوال ہے آج کے معاشرے سے ریلیٹڈ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ MBBS کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے کیمپس میں لڑکے لڑکی بہت غلط ریلیشن میں ہیں، بہت غلط حرکتیں کر رہے ہیں، اور ان حرکتوں کی وجہ سے، حرام کاموں کی وجہ سے ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں۔ تو کوئی ایسی بات جو ان کے دل کو لگے اور وہ واپس آ جائے۔ تو میرے بیٹوں بیٹیوں، آپ کو اللہ رب العزت نے چنا ہے ایک ایسے پروفیشن کے لیے کہ جو مرسی کا پروفیشن ہے۔ آپ اللہ کے نمائندے ہیں ایک حساب سے، کیونکہ شفا دینا اللہ کے ہاتھ ہے، اور وہ آپ پہ بھروسہ کر کے آپ کو MBBS کے لیے اس نے چن لیا اور آپ کو ڈاکٹر بنانے کی اللہ رب العزت کی اسکیم شروع ہو گئی۔ لیکن اگر آپ پھر اللہ کے دائرے سے باہر نکلیں گے، رسول کے دائرے سے باہر نکلیں گے، تو پھر اللہ ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن میں جن جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے، ان چیزوں کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی نہیں مان رہے، اس سے دشمنی مول لے رہے ہیں۔ تو سیکس کا معاملہ ہو، ڈرگس کا معاملہ ہو، یا ایک دوسرے کے ساتھ ریگنگ کا معاملہ ہو، ایک دوسرے کو ٹارچر کرنا ہو، برائییں ہوں، غیبتیں ہوں، ان سب سے دور ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جس پروفیشن میں آپ نے ہمیں ڈالا ہے، ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ 5 نمازیں اپنی درست کریں اور اللہ کا ذکر ضرور کیا کریں، تمام بچے جتنے بھی ہیں، اور کوشش کریں غیر مسلم بچوں کو بھی بتائیں کہ وہ جو ہے اپنے مذہب کے حساب سے کوئی چیز ایسی پڑھیں، جیسے گایتری منتر ہے، اس میں کسی قسم کا شرک کا پہلو نہیں ہے، تو آپ لوگ انہیں ریکمنڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ آڈیو میں یہ ویڈیو جو بھی ہے، آپ انہیں بھی سنوا سکتے ہیں کہ حرام کاموں سے دور رہیں گے، پاک صاف رہیں گے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے بہترین روزی اترتی ہے۔ روزی صرف مال نہیں ہے میرے بچوں، بلکہ صحت بھی ہے، حکمت بھی ہے، وزڈم بھی ہے، جو آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ کس طرح آپ کے ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کے، یا کس طرح محنتیں کر کے آپ کو اس کیمپس تک پہنچایا ہے، ان کی کتنی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، کتنی معاشرے کو آپ سے امیدیں وابستہ ہیں کہ جب آپ ایک ڈاکٹر بن کے آئیں گے تو غریب لوگوں کے کتنے کام آئیں گے۔ تو آج سے اپنا ٹارگیٹ، اپنی منزل طے کر لیں، ایک گول طے کر لیں کہ ہم نے مسلمان ڈاکٹر بننا ہے، اور انہیں بھی، جو ہمارے غیر مسلم بچے ہوں، دوست ہوں، انہیں بھی یہ بات بتانی ہے کہ ہم نے یہ مرسی کا پروفیشن لیا ہے، اسے ہم نے پروفیشن کے طور پہ نہیں لینا، بلکہ ایک خدمت کے طور پہ لینا ہے کہ ہم لوگوں کی سیوا کریں گے آگے۔ مطلب پوری لائف جو ہے، پیسہ تو آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گا اگر جس طرح کا پروفیشن آپ کا ہے، لیکن آپ کی جو پہلی ترجیح ہو نا، ٹاپ پرائرٹی، وہ لوگوں کی مدد کرنا اور انہیں شفا دینا ہو، نہ کہ پیسہ ہو، جیسے آج کل کا ماحول ہو گیا۔ تو یہ بہت اچھا آپ نے سوال کر لیا۔ تو آپ اب خود بھی بچیں ان حرام کاموں سے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی بچائیں۔ قرآن کا درس شروع کر دیں، اس سے دلوں پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ ایک رکوع بھی آپ نے روز شروع کر دیا اپنے کلاس میں، یا اپنے کسی ایسی جگہ بیٹھ کے بچوں کو لے کے، تو اس کا دیکھنا کتنا زبردست اثر ہوتا ہے، کیونکہ قرآن سے بہت لوگ بدلے ہیں۔ چند حدیثیں سنا دی ایک دوسرے کو، نمازیں 5 صحیح رکھی ہیں، مطلب کوئی جگہ ایک پرنسپل سے، کیونکہ آج کل کا ماحول ایسا ہی ہے، اجازت لے کے آپ اپنا کوئی کمرہ ایسا سیٹ کر لیں کہ آپ نمازیں پڑھ لیں۔ اگر وہ آپ کو مان لو اجتماعی نماز کی اجازت نہ دے، مان لو اس کی جماعت کی نماز کی، تو آپ انفرادی نماز پڑھ لیا کریں، مطلب انڈیویجولی اپنی اپنی نماز پڑھ لیں تو چلے گا۔ اور آپ لوگ جس طرح کے پروفیشن میں آپ کی کلاسز کا معاملہ ہے، تو آپ ظہر اور عصر ملا کے پڑھتے سکتے ہو، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، دونوں نمازیں۔ اسی طرح مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ سکتے ہو، مغرب کے ٹائم میں بھی، عشاء کے ٹائم میں بھی۔ اور فجر آپ اپنے ٹائم پہ پڑھی اور سو گئے، دوبارہ تیاری شروع کر دی، کیونکہ تو اپنے آپ میں بہت لیندی کورس ہے۔ اور یہ حرام ریلیشن جو ہے نا، یہ آپ کی تمام شفا آپ کے ہاتھ سے اٹھا دیں گے، کیونکہ یہ جو اللہ کا، رسول کا دائرہ ہے، اسی کے لیے بار بار یہ کہا کہ اس سے تجاوز نہ کرنا قرآن میں، مطلب اس سے آگے نہ بڑھنا۔ اگر آپ اللہ رسول کے دائرے میں رہتے ہوئے MBBS کرتے ہیں، تو آپ یقین کریں آپ کو اللہ کی مدد ہر حال میں آئے گی۔ آپ جب یہ کورس پورا کر لیں گے نا، تب آپ کو اندازہ ہوگا میری ان باتوں کا کہ آپ نے جو پاکی اختیار کی۔ آج ہی اگر آپ سے کوئی پچھلی غلطی بھی ہوئی ہو، 2 نفل پڑھیں اور اللہ کے آگے گڑ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ جس نے ایک بار توبہ کر لی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔
تو اگر آپ سے کوئی گناہ ہو بھی گیا، قرآن میں بھی سورہ زمر میں آیت 53 میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ اے نبی جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے میرے بندے، ان سے کہتے ہیں میں بہت معاف کرنے والا ہوں، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو آپ بالکل اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ سب مل کے طے کریں کہ ہم نے اب کسی حرام کام میں نہیں پڑنا۔ آپ کی لڑکوں کی دوستی لڑکوں سے ہی ہو اور لڑکیوں کی دوستی لڑکیوں سے ہو، تب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ گول پورا ہوگا جو آپ کے ماں باپ نے بھی ایک ڈریم آپ کے لیے دیکھا ہے، یا آپ نے بھی اپنے لیے ایک ڈریم دیکھا، اسے پورا کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ کو ساتھ ملائیں۔ جب بھی کلاس میں جائیں تو آپ 2 نفل پڑھ کے جایا کریں کمرے سے، بسم اللہ پڑھ کے آپ بک کھولا کریں، اپنی پریپریشن کریں کمرے پہ، تب بھی بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں۔ ایک تسبیح ربی زدنی علما کی پڑھیں، ایک تسبیح نہ ربی غفور الرحیم کی پڑھیں، اور چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تسبیح میں آپ کو اس لیے زیادہ نہیں بتا رہا کہ آپ کو پریپریشن زیادہ کرنی چاہیے۔ جس پروفیشن میں آپ جا رہے ہیں وہ بہت لیندی کورس ہے، اور مجھے پتہ ہے کتنا اس میں محنت کرنا پڑتا ہے بچیوں کو، لیکن سیریس ہو کے سنجیدہ ہو کے میری اپنی بھتیجی بہت پاکی کے ساتھ پردے کے ساتھ آگے بڑھیں، اور آج ایک MD کر رہی ہے اور ایک کا 3 سال ہے MBBS کا۔ الحمدللہ ان کا کسی سے کوئی معاملہ کبھی نہ سنا گیا، نہ انہوں نے کبھی اس میں قدم بڑھایا، بلکہ اور ان کی اتنی عزت ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو ان کے ٹیچرز ہیں وہ تک ریگارڈ کرتے ہیں ان کا، حالانکہ مسلمان بچی ہیں، اور اسی ماحول میں پڑھ کے وہ آگے بڑھی ہیں، اور الحمدللہ اب لوگ انہیں ریکمنڈ کرتے ہیں۔ ابھی سے ہی وہ MD جو کر رہی ہے کہ اس سے لوگ آپریشن کرانے کے بات کرتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ ہمارا آپریشن کر دے پرائیویٹ آگے، لیکن وہ بچی اتنی ایماندار ہے کہ اس نے جو کمٹمنٹ کیا ہے کہ وہ کوئی پرائیویٹ کام نہیں کرے گی، تو وہ یہی کہتی ہے کہ آپ یہاں لے آئیں ہمارے ہاسپٹل میں، جتنی مجھے اجازت ہے میں کروں گی۔ تو یہ ایمانداری آپ کے اندر آنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تبھی آئے گی جب آپ کی نماز اللہ سے تعلق ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ روز نمازیں پڑھیں 5، اور نمازوں کے بعد ضرور اللہ سے 2 منٹ بات کیا کریں کہ اللہ آپ تو رحمان ہو رحیم ہو، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہو، آپ تو کن فیکون والے ہو، اللہ پاک آپ تو میرے کریٹر ہو، آپ نے مجھے زندگی دی، آپ کی دی ہوئی ہوا میں سانس لیتا ہوں یا لیتی ہوں، آپ کا دیا کھاتی ہوں، آپ کا دیا کھاتا ہوں، اللہ پاک مجھے ڈاکٹر بنا دیجیے، مسلمان ڈاکٹر بنا دیجیے، میرے اندر جو کمی ہے انہیں دور کر دیجیے، آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ غفار ہیں، آپ ستار ہیں، آپ ذوالجلال والاکرام ہیں، آپ ولی ہیں، آپ والی ہیں، آپ سلامتی دینے والے ہیں، آپ امن دینے والے ہیں، آپ ہی میرے نصیر ہیں، آپ ہی میرے ذوالجلال والاکرام ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی سلامتی دے دیجیے، سکون دے دیجیے۔ بس تھوڑی دیر اللہ سے 2 منٹ بات کرنی ہے ہر نماز کے بعد، اپنا سر دل کی طرف جھکا کے۔ آپ یہ دیکھیں کتنی جلدی آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے اگر آپ نے 40 دن یہ سارے عمل کر لیے۔ باقی میں انشاءاللہ دعا کروں گا، اپنے ماں باپ سے بھی دعا کے لیے کہا کریں، کیونکہ ماں باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اب بہت کام آئیں گی انشاءاللہ، اب بیٹھ کے سب لوگ سنیں۔ باقی میری طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت آپ کو گڈ وشز ہیں، اللہ پاک آپ جس مقصد کے تحت وہاں گئے ہیں اسے پورا کرائے ایمانداری کے ساتھ۔ شوہر الگ الگ ڈھنگ سے ہم مستری کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، ان کی شوہر الگ الگ ڈھنگ سے بھی بستری کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، انصار کی عورتوں سے جب انہوں نے جا کے قریش نے شادی کی نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو مکے سے گئے تھے، تو یہ بھی الگ الگ ڈھنگ سے ہم بستری کرتے تھے۔ تو انصار کی عورتوں کو تو عادت نہیں تھی، انہیں ایک ہی طریقے سے عادت تھی، تو وہ پہنچ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور بتایا جا کے کہ حضور یہ جو ہمارے شوہر آئے ہیں جن سے ہمارے اب نکاح ہوئے ہیں، یہ الگ الگ طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں۔ تو اللہ نے آیت اتار دی، ابھی حضور نے جواب بھی نہیں دیا تھا کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ان میں تم جیسے مرضی آؤ۔ تو بالکل جس مرضی ڈھنگ سے ہم بستری کریں، بس خیال وہی رکھنا ہے کہ جو اعضاء اللہ رب العزت نے بنائے ہیں کھیتی کے لیے، ہم بستری کے لیے، انہیں استعمال کرنا ہے۔ عورت کی دوبر استعمال نہیں کرنی، پیچھے سے کوئی سیکس نہیں کرنا۔ پیچھے سے مراد یہ ہے کہ لیٹرین کی جگہ سے، پیشاب کی جگہ پہ سیکس کا معاملہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نیچرل معاملہ ہے۔ باقی آپ جیسے مرضی، آپ جس بھی ڈھنگ سے آپ کو مزہ آئے، آپ کو اچھا لگے، آپ کی وائف کو بھی اچھا لگے، تو بالکل آپ کو پوری اجازت ہے۔ پورے جسم سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں عورت کے، اور عورت آپ کے۔ ایک دوسرے کا لباس کہا قرآن میں اللہ رب العزت نے، اور یہ کہا تمہاری کھیتی ہیں جہاں سے مرضی آؤ۔ تو مقصد وہی ہے کہ کھیتی جگہ تو ایک ہی ہے جو پیداوار بڑھتی ہے جس سے، اور وہ پیشاب والی جگہ سے آپ کو ہم بستری کرنی ہے، اور جیسے مرضی آپ کریں، پوری اجازت ہے۔ ٹرین میں پیشاب کی چھینٹیں آ جائیں یا احتلام ہو جائے تو کیا انہیں کپڑوں میں نماز پڑھ دیں؟
بڑا اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے سفر میں اگر پیشاب کی چھینٹیں آ جائیں یا کب احتلام ہو جائے سوتے ہوئے ٹرین میں اور پانی نہ میسر ہو تو کیا ایسے ہی نماز پڑھ لیں؟ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ مٹی پہ ہاتھ ماریں اور چہرے پہ پھیر لیں ایک بار، اور پھر مٹی پہ ہاتھ ماریں، اسے جھاڑیں، اس کے بعد دونوں کونیوں تک ہاتھ پھیر لیں مٹی کے، تو بالکل آپ کو اجازت ہے. اور پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے بعد میں کہ آپ گھر آ کے دہرا رہے ہیں، بلکہ وہ آپ کی نماز ہو گئی. تیمم جو ہے وہ اسی لیے رکھا اسلام میں کہ کبھی پانی میسر نہ ہو تو آپ بالکل نماز پڑھ دیں. اور پیشاب کی چھینٹوں کا ہی معاملہ یہی ہے، کیونکہ یہ معاملہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو آپ بالکل وہاں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. خلا کی عدت کتنی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے خلا کی عدت کتنی ہے. ابن ماجہ میں ایک صحابی کا قول یہ ہے کہ خلا کی عدت جو ہے وہ ایک حیض ہے. حالانکہ ہمارے جس علاقے میں ہم رہتے ہیں حنفی حضرات یہ 3 حیض بتاتے ہیں، خلا کی ہو یا طلاق کی عدت، اور موت کی عدت 4 مہینے 10 دن تمام عورتوں کے لیے. موت کی تو 4 مہینے 10 دن ہی ہے، قرآن کا حکم ہے. لیکن خلا کی جو عدت ہے وہ بالکل یہ بات ثابت ہے ایک حدیث سے کہ یہ ایک ہے، کیونکہ عورت خود خلا مانگتی ہے، پتہ نہیں کب سے وہ الگ رہ رہی ہے اپنے ہسبینڈ سے، تو اس کو ایک حیض آیا اور وہ پھر اس کے بعد فری ہے کہ وہ شادی کر سکتی ہے. جیسے قرآن نے کہا شراب میں کچھ اچھائیاں زیادہ برائیاں ہیں اور نشے میں نماز کے پاس مت جاؤ، کیا تھوڑی بہت پی سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ شراب میں برائیاں زیادہ ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، اور ایک جگہ کہا کہ شراب کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، تو کیا تھوڑی بہت شراب پینے کی اجازت ہے؟ بالکل حرام ہے بھائی شراب. یہ وہ آیتیں بتا رہے ہیں آپ، اس میں قرآن کی جو آیت ہے نا کہ شراب کے نشے میں نماز کے پاس نہ جاؤ، جب تک شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، کیونکہ بہت عادت تھی وہاں شراب پینے کی مکے میں لوگوں کو، اور لوگ ہمیشہ کے عادی تھے. تو اللہ نے ایک دم جو ہے نا وہ اسے حرام نہیں قرار دیا، بلکہ دھیرے دھیرے چھڑائی لوگوں سے حکمتاً. تو یہ پہلے کی آیت ہے جب تک حرمت نہیں آئی تھی. قرآن میں تو اللہ رب العزت نے جوئے اور شراب کو شیطانی کام کہا. 2 ہی گروہ ہیں، ایک اللہ کا اور ایک شیطان کا. تو جو بھی شراب تھوڑی بہت مقدار میں بھی پیے گا وہ شیطانی کام میں گنا جائے گا، اللہ کے گروہ سے باہر آ جائے گا. نبی نے فرمایا جس کی تھوڑی مقدار، مطلب جس کی زیادہ مقدار نشہ کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. تو شراب اگر تھوڑی آپ پیتے ہیں کیونکہ اس کی زیادہ مقدار جو ہے نشہ کرتی ہے، تھوڑی اگر نہیں بھی نشہ کر رہی تو آپ کے لیے وہ پھر بھی حرام ہے اور شیطانی کام ہے. میرے بھائی کسی کی کسی بات میں نہ آنا، صرف اور صرف ایک شکل میں آپ کو جائز ہے کہ آپ کہیں تڑپ رہے جنگل میں یا کہیں آپ ایسے ویرانے جزیرے پہ پہنچ گئے کہ آپ کو وہاں پانی نہیں مل رہا، یا جنگل میں آپ بھٹک گئے اور وہاں آپ کو کہیں شراب کی بوتل مل جائے تو آپ گلا سکھانے کے لیے ایک گھونٹ پی لیں، کیونکہ قرآن نے جان بچانے کے لیے حرام کی اجازت دی ہے کھانے پینے کی. تو وہ تو شکل ہو سکتی ہے، اس میں تو آپ کسی مردہ پڑا اس کے خون بھی پی سکتے ہیں، اس کا جو ہے وہ گوشت کی بوٹی بھی کھا سکتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ آپ کی سانسیں چلتی رہیں. اس میں سے بوتل میں سے بھی آپ کو صرف اتنی ہی پینے کا حق ہے کہ آپ کی سانس چلتی رہے، جان بچ جائے، ورنہ کسی قیمت پہ بھی شراب کی کوئی بھی اجازت اسلام میں نہیں ہے. ابھی نکاح نہیں ہوا، کیا بات چیت کرنا حرام ہے؟ ان کا سوال یہ ابھی نکاح نہیں ہوا، کیا بات چیت کرنا حرام ہے؟ نہیں، اگر ابھی آپ کا رشتہ ہو گیا تو سلام دعا میں حال چال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ اجازت دینے کے بعد اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ باگ جو ہے نا جب بات چیت کرتے ہیں فون پہ یا ملتے ہیں تو وہ حد پار کرتے ہیں اللہ رسول کی، اور حد پار کرنے کا مطلب اللہ کو ناراض کرنا ہے. اسی لیے شادی آج کل کامیاب نہیں ہوتی، بہت زیادہ پریشانی آتی ہیں، کیونکہ ہم اللہ رسول کی حد کو پار کر لیتے ہیں. تو اگر آپ اللہ رسول کی حد میں رہ کے کبھی سلام دعا یا آپ نے حال چال پوچھ لی، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن گھنٹوں گھنٹوں آپ لگے ہوئے ہیں اور آپ جو ہیں اپنی منگیتر سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا پیشاب کی جگہ سے پانی نکل رہا ہے جو مزی کہلاتا ہے، تو یہ سب کیٹانو بھی ختم ہو جاتے ہیں. اکثر اب جو آج معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے بچے ہی نہیں ہوتے، میرے پاس روز آتے ہیں ایسے کم سے کم 50 جوڑے جن کے بچے نہیں ہوتے. اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی، اور بھی وجہیں ہوں گی، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں چھوٹ دے دی گئی کہ رشتہ ہوتے ہی یہ باتیں کرتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کس حد تک یہ چلے جاتے ہیں. تو یہ جو حرام چیزیں ہیں نا وہ بھی اس میں ملوث ہو جاتی ہیں. اس لیے میرے نزدیک رشتہ ہونے کے بعد بات نہیں کرنی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، اور اگر آپ سے نہیں رہا جاتا تو پھر آپ نکاح کر لیں، رخصتی بعد میں ہوتی رہے، پھر آپ کے لیے جائز ہے، آپ مل بھی سکتے ہیں، گھوم بھی سکتے ہیں ساتھ اور بات بھی کر سکتے ہیں.
کیا دوسروں کے میسج ہیک کر کے پڑھنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا دوسروں کے میسج ہیک کر کے پڑھنا ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی، یہ تو حرام ہے بالکل، ٹو میں رہنے والی بات ہے، قرآن میں منع کیا ٹو میں رہنے کو، تو اس لیے اس سے بچیں، اور وہ تو کسی کی امانت ہے اور آپ اس میں چوری کر رہے ہیں ایک حساب سے، یہ چوری بھی کہلائے گی، تو اس لیے بالکل کبھی بھی چکر میں نہیں پڑنا، ان کی اپنی لائف ہے، اپنا معاملہ ہے، وہ دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں، آپ نے کسی کے میسج نہیں پڑھنے بالکل، کوئی اگر خود دکھائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے شوہر کی مردانہ طاقت ختم ہے، پھر بھی وہ مجھے بلاتے ہیں، کہتے ہیں انگلی سے فارغ کر دوں گا، کیا یہ جائز ہے؟ میں کیا کروں؟ بہت اچھا سوال ہے اس بچی کا، کہ ان کی جو وہ ہسبینڈ ہیں ان کے اندر مردانہ طاقت بالکل نہیں ہے، اور وہ پھر بھی پاس بلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میں تمہاری خواہش انگلی سے پوری کر دوں گا، تو کیا یہ جائز ہے؟ بیٹے ہے تو جائز، میں منع تو کر نہیں سکتا اسے، مگر میں آپ کو دین بتا دوں کہ آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ ان سے خلا لے سکتے ہو، اگر وہ اپنا علاج بھی کر چکے اور اس کے بعد بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو اللہ رب العزت نے پیٹ رکھا، پیٹ کے نیچے بھی جو آج رکھے اللہ نے، وہ ہماری جو خواہش نفس رکھی اللہ رب العزت نے، تو اسے ہم نے اللہ رسول کے دائرے میں رکھتے ہوئے پورا کرنا ہے، تو اس لیے اگر وہ آپ کی خواہش پوری نہیں کر پا رہے اور آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو آپ اپنے گھر والوں کو پوری بات بتاؤ، اس میں بالکل نہیں شرمانا، اپنے والد کو، والدہ کے ذریعے والد تک بھی بات پہنچ جائے، پھر وہ فیصلہ کریں، آپ کھلا لو اور دوسری جگہ شادی کرو، یا پھر ان سے پوچھو اگر انہوں نے علاج نہیں کیا تو وہ علاج کریں، بہت اچھے اچھے علاج ہیں الحمدللہ، اور اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، اور اگر آپ آس پاس رہتی ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ کو میرے پاس بھیج دیں، انشاءاللہ جو بھی ہم سے بن پڑے گا ہم کریں گے، لیکن فی الحال جو ہے نا یہ معاملہ یہی ہے کہ قرآن نے منع کیا ہے کسی بھی ڈھنگ کو جو ہے وہ ہاتھ واتھ چلانے کو، لیکن وہ آپ کے ساتھ لطف اندوز ہوں، آپ ان سے لطف اندوز ہوں، چاہے وہ مطلب وہ اپنی شرمگاہ کے ذریعے ہو یا ان کی انگلی کے ذریعے ہو، ہے جائز سے ناجائز نہیں کہا جا سکتا، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہی رائے دوں گا کہ آپ ان کا علاج کرائیں، اگر ان کا علاج نہ ہو بالکل تو آپ کو پوری اجازت ہے اللہ رسول کی طرف سے کہ آپ ان سے خلا لے لیں۔ کیا بنا وضو سجدہ کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ کیا بنا وضو سجدہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، سجدوں کے لیے تو وضو ضروری نہیں ہے، بالکل آپ کہیں بھی ہوں، آپ کا دل چاہا کہ میں اپنے اللہ کے حضور جھک جاؤں تو بالکل آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ کیا عورت چٹیا میں غسل کر سکتی ہے یا پورے بال کھولے؟ ان کا سوال یہ کیا عورت چٹیا میں غسل کر سکتی ہے یا پورے بال کھولے؟ نہیں، بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ عورت چٹیا میں غسل کر لے، پورے بال نہ کھولے، جتنے بال اس کے گیلے ہو گئے ٹھیک ہے، اور چٹیا نہ کھولے بالکل، اس سے کیونکہ اب سردیاں ہیں آگے اور اس میں نہانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو اس لیے طہارت بھی ضرور حاصل کرنی ہوتی ہے، تو بالکل وہ چٹیا نہ کھولے، اور ایسے ہی کیونکہ تھوڑے بال جب گیلے ہوں گے تو وہ سوکھ بھی جل جائیں گے، ورنہ گھنٹوں لگتے ہیں، دھوپ ہوتی نہیں سردیوں میں، اور پھر اس وجہ سے عورتیں بیمار بھی بہت ہوتی ہیں، نزلہ ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، سردی چڑھ جاتی ہے، تو بالکل اجازت ہے حدیث پاک میں اس طرح کی کہ آپ بنا چٹیا کھولے نہا سکتے ہیں۔ جو دم غافل وہ دم کافر کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ جملہ بہت مشہور ہے کہ جو دم غافل وہ دم کافر، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک روحانی جملہ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی ایکٹیویٹی یا کسی بھی حرکت میں آپ کا اگر ذہن یہ ہٹ گیا کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا، تو بس وہ آپ کا جو دم ہے وہ کفر کی حالت میں ہے، اللہ ہمیں ہر ٹائم یہ تصور رہنا چاہیے کہ ہمارا نگران ہے اللہ، اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر عمل میں، تو گناہ کرتے ہوئے بھی اور نیکی کا کام کرتے ہوئے بھی ہمارا یہ تصور رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نماز میں بھی آپ کا یہ تصور ہو، آج کل تو میں دیکھتا ہوں کہ نمازوں کا کیا حال ہے، حضوری تو ہے ہی نہیں، حضوری کوئی کسی کے بلکہ نیت باندھی اور سلام پھر دے، پتہ لگتا ہے کہ ہم امام صاحب کے پیچھے تھے، اور اپنی دکانوں کے، اپنے آفسوں کے، اپنے بازاروں کے حساب کرتے رہتے ہیں، نماز میں ادھر ادھر دھیان بھٹکتے رہتے ہیں، تو اگر حضوری نہیں ہے تو کوئی نماز نہیں ہے، اٹھک بیٹھک ہے۔ تو اسی طرح سے معاملہ یہ کہ جو دم غافل وہ دم کافر، اگر آپ اللہ سے غافل ہیں نمازوں کے بیچ میں تو وہ بھی آپ کی نمازیں صحیح نہیں ہو رہی، تو اس لیے کوشش کریں کہ ہر ٹائم آپ اس تصور کے ساتھ رہیں کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا ہر دم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ہوگا اور اللہ کی نگرانی میں ہوگا۔ بینک میں سود کے پیسوں کا کیا کریں؟ ان کا سوال یہ بینک میں سود کے پیسوں کا کیا کریں؟ بھائی وہ آپ غریبوں میں بانٹ دیں، ویسے ہمارے علماء دین تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کی وہ بنوا دیں لیٹرین وغیرہ سڑک پہ بنا ثواب کی نیت کے،
تو میں تو بلکہ اس سے آگے کی بات کہتا ہوں کہ لوگ جو ہے کہ اس کسی کا قرض ہو وہ اتروا دیں، ہندو مسلم بھی نہ دیکھیں، تو وہاں مطلب چھوڑنے سے تو بہتر ہے۔ پہلے تو میں یہی کہہ دیتا تھا چھوڑ دو بھائی، لیکن ایک واقعہ میرے سامنے آیا ہے کہ جب یہ رومیوں کی جنگ ہو رہی تھی تو ایک قرآن میں سورہ روم ہے، اس میں بتایا کہ رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے، ہار گئے، تو بڑے جشن منائے وہاں اس ٹائم لوگوں نے جو مشرکین تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو حضور نے قرآن میں بھی اللہ نے آیت اتار دی، ان قریب جو ہے اور رومی جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے۔ تو وہاں تو لوگوں کو یقین نہیں تھا کیونکہ وہ اتنی پستی میں چلے گئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے شرط لگا لی کہ بہت جلدی 3 سال کے اندر اندر رومی غالب آ جائیں گے، تو اور اتنے اونٹ جو ہے اگر نہ آئے تو میں دوں گا تجھے، ورنہ میں تیرے سے لوں گا، شرط لگائی۔ تو جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے یہ بات بتائی تو حضور نے کہا 3 سال نہیں، سال بڑھا دو، 9 سال کر دو، کیونکہ جو قرآن میں لفظ آیا ہے اس وہ 9 سال تک جاتا ہے، اور اونٹ جو ہے ان کی تعداد بھی بڑھا دو۔ تو انہوں نے پھر ایسا ہی کیا کہ سال جو ہے وہ 9 کر دیا اور اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دی شرط پہ۔ لیکن اسی بیچ میں شرط کی جو ہے وہ حرمت آ گئی کہ شرط لگانا حرام ہے، تو رومی جو ہے 9 سال کے اندر اندر غالب آ گئے، تو وہ یہودی ہار گیا۔ تو پھر انہوں نے جا کے حضور سے پوچھا کہ حضور میری تو شرط میں جیت گیا، اب میں اس سے اونٹ لوں یا نہ لوں؟ تو نبی نے یہی فرمایا کہ اس سے تو لو لیکن غریبوں میں بانٹ دو۔ تو اس سے مجھے استدلال یہ ہوا ہے واقعے سے کہ ہمیں سود کا پیسہ بینک میں تو نہیں چھوڑنا چاہیے، نکال لینا چاہیے جو بھی پیسہ پڑا ہو، لیکن وہ غریبوں میں بانٹ دیں بنا ثواب کی نیت کے، یا کسی کے قرض اتروا دیں، اور اس میں بھی ہندو مسلم نہ دیکھا جائے۔ اصل کامیابی اور ناکامی کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے اصل کامیابی اور ناکامی کیا ہے؟ بھائی اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، اور اصل ناکامی بھی اگر آخرت میں آپ ناکام ہو گئے وہ ہے۔ لیکن میرے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں نے ایک بار کمار وشواس کا ایک کلپ دیکھا تھا، وہ یہ بتا رہے تھے کہ کوئی 3000 کروڑ کی کمپنی کا مالک، کوئی جہاز میں لڑکا ان سے 30 سال کا، اس نے یہی سوال ان سے کیا، تو انہوں نے فوراً اسے جواب دیا کہ بھائی اگر آپ کی دنیا میں رہنے سے جو ہے لوگوں میں خوشبوئیں مہک رہی، خوشیاں آ رہی، اور آپ کے ہونے سے لوگ خوش ہیں اور ان کی زندگی آسان ہے، تو آپ کامیاب ہیں۔ اور آپ کے ہونے کی وجہ سے دنیا میں لوگ پریشان ہیں، یا وہ آپ سے ڈرتے ہیں، یا آپ کی دہشت کھاتے ہیں، اور آپ کے ہونے سے جو ہے وہ سماج میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر آپ ناکام ہیں۔ مجھے ان کی بات یہ بہت پسند آئی تھی، میں نے اسی لیے نام کے ساتھ کوٹ کر دی۔ تو یہ آپ کی کامیابی کی یہی دلیل ہوگی کہ آپ لوگوں میں خوشیاں بانٹیں اور آسانیاں پیدا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ کیا قوالی مزاروں پر حضرت محی الدین نے شروع کی، کیا یہ جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا قوالی جائز ہے، اور کیا یہ حضرت محی الدین چشتی کے نام لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے شروع کی مزاروں پہ؟ تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی، وہ تو اللہ والے لوگ تھے، وہ تو کسی بھی قیمت پہ اللہ کی شریعت کے خلاف کر ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ بالکل غلط الزام ہے، اور قوالی بالکل جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں بہت اس بارے میں، تو میوزک جو ہے وہ اسلام میں کسی بھی قیمت پہ حلال نہیں کہا جا سکتا، اور ایسی پاک جگہ جہاں اللہ کے دوست دفن ہوں وہاں پہ قوالی ہو رہی، ڈھول بج رہے، تو مجھے تو نہیں ٹھیک لگتی یہ بات، اور یہ کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ حضرت محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شروع کی۔ کیا نماز کے بیچ میں نزلے میں ناک کا پانی ٹیشو یا رومال سے صاف کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا۔ کیا نزلے کی حالت میں نماز کے بیچ میں ٹیشو یا رومال سے ناک صاف کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو نماز کے بیچ میں خارش آ جائے، چھینک آ جائے، کھانسی آ جائے، اسی طرح سے یہ بھی ایک بیماری کا نزلے کا عارضہ آپ کو ہوا تو آپ کو ناک ٹپکی، تو آپ سب پہ تھوڑی گرائیں گے اسے، بلکہ آپ کو اپنے آستین سے، اگر آپ کے پاس رومال نہیں بھی ہے یا ٹیشو پیپر اگر آپ کی جیب میں ہے، اسے نکال کے آپ اسے پوچھ سکتے ہیں، بالکل اجازت ہے، کیونکہ یہ تو زندگی کا حصہ ہے بیماری ہے، اور مسجد کی صفائی بھی آپ کے ایمان کا حصہ ہے، تو آپ کو بالکل احتیاط کرنی چاہیے، اس سے آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا صحابیات حضور کا پیشاب پیتی تھیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا پیشاب پیتی؟ نہیں بھائی، یہ تو بیکار، بہت
اصل میں یہ ہمارے ہاں بہت مذاق اڑانے والی چیزیں مشہور ہوئی. ایک واقعہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابیہ آئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور کچھ سردیوں کے دن تھے یا کچھ معذوری تھی اس ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت علیل تھی, تو وہ پیشاب انہوں نے ایک کٹورے میں کر دیا تھا, رات میں اٹھ کے جانے سے بہتر سمجھا ہوگا. تو وہ وہاں رکھا تھا کٹورا, تو انہوں نے آگے دیکھا تو ان کے ذہن میں کوئی بات آئی, انہوں نے وہ پی لیا. تو یہ تو ایک ایکسیڈنٹل تھا, ایک اتفاقاً, تو باقی اور کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے. تو مذہب جو ہے تو پاکی کا اور صفائی کا مذہب ہے, اس لیے اس طرح کی چیزیں تو بلکہ بیان ہی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میں نے اسی لیے وضاحت کی کہ میں نے بھی سنی ہے یہ بات, تو اس لیے بالکل ان چیزوں کو نہیں, بلکہ اسلام تو لاجک کا مذہب ہے. اس طرح کے عقیدے یا اس طرح کی باتیں کرنا اپنے نبی کی توہین کرانا ہے معاذ اللہ. تو بالکل اس طرح کی باتیں آگے نہ بڑھائیں اور سمجھ لیں کہ وہ ایک ایکسیڈنٹل معاملہ تھا, اچانک انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ پیشاب مبارک ہے, انہوں نے پی لیا, تو وہ اتفاق ہے. عمرے کے احرام میں طواف کرنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے عمرے کے احرام میں طواف کرنا ٹھیک ہے. ہاں میں نے بھی بہت سنا, میرے پاس اکثر ہی سوال یہ آ رہا ہر مہینے ہی شاید, جو عمرے پہ لوگ جاتے ہیں وہ جو ہے عمرہ کرنے کے بعد اس کے بعد پھر کمرے سے احرام باندھ کے جاتے ہیں, کیونکہ مردوں کو نیچے جانے نہیں دیتے, وہ مطاف میں اوپر سے طواف کرنا پڑتا ہے جو لمبا ہے. تو میرے نزدیک تو انہیں بالکل بھی طواف ہی نہیں کرنا چاہیے. اگر انہیں لمبا لگ رہا ہے, ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, وہ بیٹھ کے کعبے کو دیکھتے رہیں, وہی عبادت ہوگی. لیکن دھوکہ دے کے طواف کرنا, وہاں کی گورنمنٹ کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں, انہوں نے قانون بنا دیا, وہ تو آپ کو یہ سمجھ رہے کہ آپ احرام کی حالت میں, جبکہ آپ احرام میں نہیں ہیں, تو یہ تو حرام ہے بالکل میرے نزدیک, کیونکہ حضور نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. تو اس لیے آپ اتنے پیسے خرچ کر کے جا رہے ہیں اتنی پاک عبادت میں, اللہ کے گھر میں آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. بالکل دور ہو جائیں اس معاملے سے میرے جو بہن بھائی اس بات کو سن رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.